ممبر نور پر جلوہ بار ملت اسلامیہ کے باوقار علماء کرام، حاضرین بزم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت، پیشوائے اہل سنت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اس مبارک رات اور آنے والے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم آج کی اس شب ولادت اور آنے والے یوم ولادت کی بھرپور برکتیں آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت یعنی ولادت کی رات یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ رات ہے جس میں وہ نبی تشریف لائے جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اس لیے یہ رات شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آج ہم یہاں جس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم، ان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں صرف مسلمانوں پہ نہیں، صرف انسانوں پر نہیں، بلکہ روئے کائنات کے ذرے ذرے پر میرے آقا کا احسان موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر
اپنا صفاتی جلوہ دکھایا تو آپ نے شکریہ کے طور پر رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا بڑا کرم کہ تو نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی اور ہو سکتا ہے میرے بعد میں بھی کسی کو نہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ میرا کرم تھا جو میں نے تجھے نواز دیا، یہ میری عنایت تھی جو میں نے تجھے نواز دیا، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ میری توحید کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی محبت بھی اپنے دل میں بسائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیری توحید سمجھ میں آتی ہے، تجھے خدا ماننا سمجھ میں آتا ہے، لیکن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں بسانا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں اے موسیٰ، میری توحید کے ساتھ میرے محبوب کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ اللہ خود فرماتا ہے اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک بات، ایک دنیا کا اصول ہے کہ جس کا جتنا احسان ہوتا ہے اس کا اتنا ہی احسان چکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ اس کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، بلکہ زندگی کے خاص موقع پر اس کے احسان کو یاد رکھیں گے اور بدلہ چکانے کی آپ کوشش کریں گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے ہمارے اوپر احسان ہیں کہ ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن جب ان کا جشن ولادت آئے، جب ان کا یوم ولادت آئے، جب عید میلاد النبی آئے تو اس وقت ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا تحفہ پیش کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم تحفہ کیا پیش کریں، ہم کیا تحفہ دیں اپنے آقا کو کہ حضور سب کچھ تو آپ کا ہے، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، جو کچھ ہے آپ کا ہے، ہم آپ کو کیا پیش کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک بیٹا 12ویں سائنس پڑھ رہا ہے، اعلیٰ پوزیشن سے پاس ہو گیا، اس کا باپ پوری دنیا میں پرچار کرتا پھرتا ہے میرے بیٹے نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ کیا مطلب؟ اس نے آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی عطا فرمائی، اس لیے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ آقا کریم کا جب امتی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حضور ارشاد فرماتے میرے امتی نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ آقا خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے امتی نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور جب نبی خوش ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم یوں کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری دنیا چاہتی ہے اللہ خوش ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ اور جب ہم حضور کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اب نماز کے فائدے جو ہیں وہ سارے تو میں آپ کو گنوا نہیں سکتا، لیکن میں نماز کے اندر نماز کا ایک فائدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی موضوع کے میں اپنی بات کو، اپنے مضمون کو، اپنے عنوان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نماز جس کے بارے میں علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک غریب انسان جھولی پھیلانے والا، در در بھیک مانگنے والا جب مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے
اور وقت کا بادشاہ جب نماز پڑھنے میں تھوڑی تاخیر کرتا ہے اور دوسری صف میں آتا ہے تو جہاں فقیر کے قدم ہوتے ہیں اس کے پیچھے بادشاہ کا سر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بادشاہ کا سر ہوتا ہے۔ یہ نماز کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ ہمیں نماز کے ذریعے ایکتا کا پیغام عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں نماز کے ذریعے اتحاد کا درس عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں نماز کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ میرے بندو تم اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہارا اتحاد، تمہاری یونٹی، تمہاری ایکتا ظاہر ہوتی ہے اور تم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بنتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ بزرگان دین نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفوں میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ عید کے دن تو آپ سنتے ہوں گے امام صاحب اعلان کرتے کندھے سے کندھا ملا لیجئے، پیشانی کو جو ہے اپنی نظر کو سر سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھ لیجئے اپنی نظر کو اور سیدھے کھڑے ہو جائیے، رخ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے جس طرح تمہارے کندھے سے کندھے ملے ہیں، نماز ساتھ پڑھو گے اللہ تمہارے دلوں کو دلوں سے ملا دے گا، تمہیں اتحاد پیدا ہوگا، تم میں ایکتا پیدا ہوگی، تم میں محبت پیدا ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم محبت پیدا کر کے جائیں گے کہاں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ نبی کا وہ غلام جس نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر کے اپنے سینوں کو سے لگایا، جس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے دشمنوں کو معاف کر کے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اسی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا اور ماننے والا آج اس کا انداز یہ ہے کہ وہ بھائی بھائی سے دور نظر آتا ہے، یار دوست سے دور نظر آتا ہے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کا فقدان اور کمی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر نفرتیں اتنی زیادہ ہو گئی، شیطان نے اس قدر ہمارے ذہن و فکر میں نفرتیں ڈال دی کہ بھائی بھائی سے دور کھڑا نظر آتا ہے، اتحاد کی طاقت ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے ہر درس کے اندر، اسلام کی ہر عبادت میں اتفاق و اتحاد کا درس دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حج کرنے کے لیے جائیں، ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل، ایک ہی رنگ اور ایک ہی طریقہ، چاہے کسی بھی ملک سے آنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، سفید لباس کے اندر کعبہ کا جب طواف کرتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فقیر طواف کر رہا ہے کہ بادشاہ طواف کر رہا ہے۔ اسلام کا حج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم ایک ہو۔ جمعہ کے دن ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن تم ایک مسجد میں جمع ہو کر سارے کے سارے لوگ مسجد جمعہ میں جمع ہو کر کے نماز ادا کرو تاکہ تمہارا اتحاد ظاہر ہو جائے، تمہاری ایکتا ظاہر ہو جائے۔ اسلام تمہیں ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام تمہیں ملانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بیچارہ بھولا بھالا مسلمان سمجھتا ہے میں دکان اپنی الگ لگاؤں، وہ کاروبار اپنا الگ لگائے، میرا بھائی مجھ سے الگ رہے، اس میں میری بھلائی ہے۔ یاد رکھو میں چیلنج کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کسی دن آپ تنہائی میں بیٹھے ہو، آپ اکیلے میں بیٹھے ہو، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے ذرا سوچیں آج تک میں نے دشمنیاں کی، آج تک میں بھائیوں سے روٹا، آج تک برادری میں تفرقے بازی کی، آج تک ہم نے سماج کے اندر ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے وقت گزارا، ہم نے فائدہ کتنا کمایا اور نقصان کتنا کمایا۔ ایک پرچہ اور پین لے کر کے بیٹھنا، پھر فائدے لکھنا شروع کرنا، پھر نقصان لکھنا شروع کرنا، آپ کو نقصان تو نظر آئیں گے، فائدہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا، ایک بھی فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ دشمنیاں ڈال کر ہم نے نہ تو دنیا کا فائدہ کیا نہ ہم نے دین کا فائدہ کیا، ایسے ہی زندگی گزار دی ہم نے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ ایک کھیت میں آپ اکیلا گھر بناؤ، آپ کا گھر اتنا مضبوط نہیں ہوگا، لیکن ایک مکان اور پاس میں آ کر کے بن جائے گا تو آپ کا مکان مزید مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو میرے آقا نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ملا لیا اور فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے، جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اللہ ان کی طاقت کو اور بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس لیے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا یوم پیدائش ہے، حضور کا جنم دیوس ہے، آقا کا برتھ ڈے ہے،
اور جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ جس کا جنم دن ہوتا ہے اس کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنے آقا کو آج تحفہ پیش کریں گے؟ تیار ہیں آج اپنے آقا کو یہ تحفہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ، آج تک ہم نے دشمنی میں، عداوت میں، اپنے بھائیوں سے دور رہ کر جتنا وقت گزار لیا، ہم معافی مانگتے ہیں، اور آج کے بعد ہم مسلمان بھائی ایک ہو کر کے رہیں گے، مل جل کر کے رہیں گے، اور آپ کے غلاموں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ یہ تحفہ اگر آپ نے پیش کیا اپنے آقا کی بارگاہ میں، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا عید میلاد النبی منانا کامیاب و کامران ہوگا۔ کل بروز قیامت یہ عید میلاد النبی منانا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اسلام اتحاد کی طاقت ہے، اسلام کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے فلاں وقت میری زمین غصب کی، اس نے فلاں وقت مجھے گالی دی، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، میں اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، اگر کوئی شخص آپ کی زمین غصب کرتا ہے اور بدلے میں آپ اس سے روٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں آپ اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے غلط تو وہ تھا، لیکن جب آپ روٹے تو غلط آپ بھی ہو گئے۔ مزہ تو کب تھا کہ ظلم کرے، ظالم ظلم کرے، آپ ظلم برداشت کریں، اس لیے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم کی کشتی کبھی ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ جب آدمی ظلم کرتا ہے اس کا ظلم یہی پڑا رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ یزید نے کتنا ظلم کیا میرے آقا حسین پر، لیکن دنیا میں آپ کو ایک بھی یزید نہیں ملے گا، حسین لاکھوں میں مل جائیں گے، حسین لاکھوں مل جائیں گے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ برداشت کرنے والے حسین تھے، ظلم کرنے والا یزید تھا۔ اس لیے ان ظالموں پر تو ہمیں ترس آنا چاہیے کہ بیچارے دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ کسی کے ظلم پہ نہ جائے، بلکہ اس پہ ترس کھائیں کہ بیچارہ جو ہے مظلوم ہے، بظاہر وہ ظالم ہے لیکن حقیقت میں یہ بیچارہ مظلوم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہوں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہوں۔ اس لیے کسی کو ذہن و فکر میں یہ بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الگ ہوں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ اتحاد سب سے بڑی دولت ہے۔ پوری انسانیت کو ایک ہونا چاہیے، سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادریاں بنائی، قرآن کہتا ہے پروردگار عالم نے تمہارے لیے برادریاں بنائی، لیکن کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ برادریاں پہچان کے لیے بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم نے ان کو ناک کا سوال بنا دیا، ہم نے ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے، جو بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ غصے کو پینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، عیب چھپانے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں میرا آپ کے لیے پیغام صرف یہی ہے کہ آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، ایکتا پیدا کریں۔ جب آپ مل جل کر کے ایک ساتھ بیٹھے، اپنی مارواڑی زبان میں بولتے ہیں نا کہ ٹھاکر تو ٹھکانا ہی ٹھیک لگے، بولتے ہیں نا کہ ٹھاکر تو ٹھکانا ہی ٹھیک لگے، پھوڑا لگے۔ اگر آدمی بچھڑ جاتا ہے تو پھر وہ بھدا لگتا ہے، بھونڈا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسلام کی ہر عبادت کے اندر اتحاد کا درس موجود ہے، ایکتا کا درس موجود ہے۔ اسلام ہمیں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے، بچھڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، الگ الگ فرقوں میں، جتھوں میں، گروہ کے اندر، گروپ کے اندر مت بٹو، الگ الگ گروپ مت بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اتحاد، اتفاق کی دولت، محبت رسول اللہ کی رسی ہے۔
محبت رسول میں سرکار کے سچے غلام بن کر کے زندگی بسر کرو، ورنہ ہم عید میلاد النبی مناتے رہے، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے رہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم نے سفید لباس پہن لیا، چہرے چمکا لیے، سر پہ ٹوپیاں پہن لی، اور دل اگر ہمارے کالے رہے تو یہ سفید لباس کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دل پہلے سے دل سیاہ ہونا، دل سفید ہونا چاہیے، دل اچھا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، حدیث پاک یاد آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ان سے فرمایا کہ تم قریب آ جاؤ، وہ قریب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ اور قریب ہو گئے۔ تیسری بار میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی اور قریب آ جاؤ۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میرے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مس ہو گئے، اتنا میں حضور کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب بیٹھ گیا حضور کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام بتا تو مجھ سے کچھ پوچھنے آیا تھا، کچھ پوچھنے آیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ پوچھنے آیا تھا۔ کہا بتا کیا پوچھنے آیا تھا؟ میں بتا دوں تو کیا پوچھنے آیا تھا یا تو خود بتائے گا؟ تو غلام عرض کرتا ہے آقا آپ ہی بتا دیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو کہا تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ بلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ حضور نے بیان فرمایا تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوال تو یہی تھا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے پوچھنا ہے یہ سوال تو تم مجھ سے مت پوچھ، تیرے دل سے پوچھ کہ تیرا دل کیا کہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیرے دل سے پوچھ، تیرے دل کے اندر، تیرے سینے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو اس دل سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا۔ آپ چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دل میں کتنا بھی لالچ ہے کہ چوری کر رہا ہوں، مال ہاتھ آ جائے گا، لیکن ایک دبی دبی آواز آتی ہے اندر سے، آپ نے محسوس کی ہوگی جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے، آتی ہے کہ نہیں آواز؟ اندر سے ایک احساس ہوتا ہے جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، وہی دبی دبی آواز کی ہوتی ہے۔ یہ دل کا مفتی ہے، اس کی بات سننی چاہیے اور احساس ہونا چاہیے۔ جب آدمی اپنے دل کی بات سنتا ہے، نفس لوامہ کی بات سنتا ہے، تو پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں علماء کی موجودگی میں لیکن یہ بزرگ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ان کے چہرے کی رونق کو مزید دوبالا کر رہی ہے۔ یہ نورانیت کو آپ گواہ بنا لو اور کل بروز قیامت آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے حقدار بنیں گے کہ اے میرے مالک و مولا، تیرے دین کے خادم علماء بیٹھے تھے، ان کی سفیدی کے لاج رکھتے ہوئے ہم نے نا اتفاقی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے عید میلاد النبی کے دن توبہ کی تھی۔ اے اللہ اسی توبہ کے صدقے میں ہماری بخشش فرما۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا ہمارے لیے۔ تو اتفاق پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کہیں یا اللہ جس بندے نے انشاءاللہ کہا میرے مولا تو ان کے انشاءاللہ کہنے کے لاج رکھ لے، ان کے دلوں کو اپنے مسلمان بھائی کی محبت سے پر فرما دے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے، کیونکہ آدمی جب ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے تو بدلے میں اسے بھی عزت ملتی ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہوں میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ جو میں ہے نا یہ شیطانیت ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہتا ہے اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا کہ میں بڑا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا، اسے مٹی سے بنایا گیا، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا کہ تم مردود ہے، کیونکہ تو نے گھمنڈ کیا، تو نے غرور کیا، تو نے آدم کی عزت نہیں کی۔ جو آدم کی اور آدمیت کی عزت نہ کرے وہ کبھی بھلائی پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت آپ توجہ فرمائیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اکرموا عمتکم النواۃ فانہ خلق من ما بقی من طینۃ آدم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کھجور کی عزت کرو، کھجور کی، کھجور جانتے ہیں نا، اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کرو، حضور فرماتے ہیں اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کرو، اپنی بوا کھجور کی عزت کرو، اس لیے کہ کھجور جو ہے آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان تو چھوڑو، انسان کی بچی ہوئی مٹی سے جو پھل بنایا گیا، اس کھجور کی عزت کرنے کا حکم میرے آقا دے رہے ہیں، تو پھر انسان کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو ہماری عزت بڑھائی ہے۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات کہتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کو اچھا لگے گا۔ اللہ نے انسان بھی بنائے، جانور بنائے، پرندے بنائے، درندے بنائے، سب کچھ بنائے۔ کھانا سب کوئی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن دیکھو انسان کے اللہ نے کیسے عزت بڑھائی۔ ہر جانور، چاہے پرندہ ہو، درندہ ہو، جانور ہو، جب اسے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے نا، تو وہ اپنے منہ کو کھانے کے پاس لے کر جاتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے، اپنے منہ کو کھانے کے پاس لے کر جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنے منہ کو کھانے کے پاس نہیں لے جاتا، کھانا کو خود کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے منہ کے پاس لے کر کے آتا ہے۔ منہ کے پاس میں کھانا آتا ہے تب انسان کھاتا ہے، اپنے منہ کو کھانے کی طرف نہیں بڑھاتا انسان۔ جب اللہ نے تمہاری اتنی عزت بڑھائی ہے، تمہاری اتنی توقیر بڑھائی ہے، تو تم ایک دوسرے کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں اور مزید بلند فرمائے گا۔ انسان کی جب عزت کی جاتی ہے نا، انسان کا جب احترام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ہم عزت کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب کائنات ہماری بھی عزت بلند فرمائے گا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں سیکھتے۔ ہم نے کیا کہا، فلاں شخص مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس حسن زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ دوسری برادری کا ہے، وہ دوسری قوم کا ہے، وہ دوسرے مذہب کا ہے۔ اس طرح کہہ کر کے ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ ہم کسی کی عزت نہیں کرتے تو کوئی ہماری بھی عزت نہیں کرتا، کوئی ہماری توقیر نہیں کرتا، کوئی ہمارا احترام نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احترام کی خواہش مت کرو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، لوگ میری عزت کریں، حضور فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، جب تم عزت دو گے تو لوگ اپنے آپ عزت کریں گے۔ عزت لینے سے نہیں آتی ہے، عزت کسی کو دیں گے تو بدلے میں ہمیں عزت ملے گی۔ ایک ریٹرن گفٹ ہے، گفٹ کے بدلے ریٹرن گفٹ۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو کوئی ہمیں عزت دے گا، کسی کا احترام کریں گے تو کوئی احترام کرے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب عزت کی بات آئی ہے تو آپ دیکھو، یہ جو سب کچھ لڑائی جھگڑے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دی، جس کے بنا پر یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہے کہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ یعنی فرشتے جب آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، زندگی میں ایک بار، جو فرشتہ ایک بار آیا سلام پیش کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ کبھی بھی آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ آپ سوچو جن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ نے اتنی بڑھائی ہو، وہ اپنے غلاموں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت اسامہ ابن زید، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، امام حسن اور امام حسین، یہ کم عمر صحابہ کرام جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کم عمر جن کا شمار بچوں میں ہوتا ہے، حضرت امام حسن، امام حسین، اسامہ ابن زید، عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے، ہماری خواہش ہوتی تھی کہ حضور سے ہماری ملاقات ہو، ہماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ ہو، ملاقات ہو، تو ہم بڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو سلام کریں اس سے پہلے حضور ہمیں سلام کر دیتے تھے۔ بچوں کو میرے آقا سلام کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے سلام کرنے کے لیے آئے، وہ نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو سلام کیا؟ اپنی بیوی کو سلام کیا؟ اپنے نوکر کو سلام کیا؟ نہیں کرتے. کیوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم تو جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سلام کرنا تو کوئی اور کا حق ہے، اور کوئی سلام کرے، ہم کیوں سلام کریں؟ ہم تو بیٹے اس لیے کہ کوئی آئے گا ہمیں سلام کرے گا. کیا آپ مزار بن گئے ہو؟ کیا آپ مزار بن گئے ہو؟ مزار کا یہ ہوتا ہے نا کہ مزار میں لوگ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، مزار پر آ کر کے جہاں کا جواب سنائی نہیں دیتا. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. آپ کبھی اپنی بچوں کی امی کو سلام نہیں کرتے، بیٹوں کو سلام نہیں کرتے. استاد سمجھتا ہے شاگرد مجھے سلام کرے، میں اپنے شاگرد کو سلام نہ کروں. جب ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی امی کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہو تو پھر کہاں ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، عزت ہمارا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، امہات المومنین کو، ہماری ماؤں کو کتنی عزت دیتے. آؤ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی محترمہ، ایک دفعہ پیالے میں پانی پی رہی ہیں، پیالے میں پانی پی رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، تشریف فرمائیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم جو پانی پی رہی ہو اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا. سبحان اللہ بولیے. اس پانی میں سے میرے لیے تھوڑا سا پانی بچا دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ لیجئے پانی نوش فرمائیے. میرے آقا نے پوچھا عائشہ تم نے اپنے ہونٹ پیالے میں کس جگہ رکھے تھے؟ تو نے اپنے ہونٹ پیالے میں کس جگہ رکھے تھے؟ حضرت عائشہ نے اشارہ کر کے بتایا حضور اس طرف رکھے تھے. میرے آقا نے اپنے لبہائے مبارک کو اسی جگہ پر رکھ دیا. اعلیٰ حضرت جن ہونٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں پتلی پتلی گلی قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ مبارک ہونٹ اللہ کے رسول نے اسی جگہ رکھے جس جگہ حضرت عائشہ نے اپنے ہونٹ رکھے تھے. حضرت عائشہ دیکھ کر کے خوش ہو گئی. آپ سوچو حضرت عائشہ کو کتنا فخر ہوگا کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے شوہر ہیں اور کائنات کے مالک و مختار ہیں وہ مجھے اتنی عزت عطا فرماتے ہیں. تو جو بیوی یہ دیکھے گی کہ میرا شوہر مجھے اتنی عزت دیتا ہے تو سوچو کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی کتنی عزت کرے گی، کتنی عزت کرے گی. لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھو، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں کی امی، بیویاں، ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں اگر پانی پی کر کے رکھ دے تو ہم تو ان کا جھوٹا پینا گوارا ہی نہیں کر سکتے. اس کو گرا دیتے ہیں، اسے مایوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. وہ عورت، وہ وفادار خاتون جو آپ کے بچوں کو پالتی ہے، آپ کے بچوں کو جنم دیتی ہے، آپ کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے گھر کی نگہبان ہے، آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کس کو عزت دیں گے آپ؟ اس لیے عزت دینا سیکھیں. ایک مسلمان کو بھی عزت دیں، اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو، غیر مسلم بھی ہو، بطور انسان کی حیثیت سے آپ کو اسے بھی عزت دینی پڑے گی، کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے. اللہ نے اسے انسان بنایا ہے اور انسانیت کے ناطے عزت اس کا حق ہے. اس لیے عزت دینا سیکھیں. عزت دیں گے لڑائیاں ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائے گی، کدورتیں ختم ہو جائے گی، دل کے میل مٹ جائیں گے. اور عزت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا. جھکنا سیکھیں. جھکنا، ہم کیا جھکتے نہیں، ہم اکڑتے ہیں. اکڑ مردے کی پہچان ہوتی ہے. جھکتا کون ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. مردہ اکھڑتا ہے. آپ نے دیکھا نا، مردہ اکھڑتا ہے. سوکھی ایک ڈالی جو ٹہنی ہوتی ہے کھیتوں کے اندر، بالی جب وہ سوکھ جاتی ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اکھڑتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر وہ جھک جاتی ہے تو پھر وہ بلند ہو جاتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ عزت کرنا سیکھیں لوگوں کو، آپ جھکنا سیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفع اللہ لہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کی عزت بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عزت بلند فرما دیتا ہے. لیکن ہماری عادت نہیں ہے جھکنے کی. ہم جو ہے نا اکڑیں گے، ہم لوگوں کے سامنے زور دکھائیں گے. یار ہم کس بات پر زور دکھائیں؟ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی لوٹ کر جانا ہے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی مٹی سے میں لوٹ کر جانا، اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. مٹی ہی ہماری حقیقت ہے. ہم خاک ہیں،
ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جدے آلہ ہے ہمارا۔ جب ہم مٹی سے ہی بنائے گئے ہیں تو کس بات کا گھمنڈ کرتے ہیں؟ کس بات کا گھمنڈ کرتے ہیں؟ گھمنڈ کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے، تکبر کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے۔ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، کبریائی شان عظمت صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے کبریائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ذلیل فرما دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ دیکھو آپ قارون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، حامان و شداد کو دیکھو، ان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ان کا کفر نہیں تھا، کافر تو دنیا میں ہزاروں ہوئے، لیکن ان کی تباہی کی وجہ ان کا گھمنڈ تھا، ان کا تکبر تھا۔ اس لیے اپنے تکبر کو مٹائیں، اپنی انا کو فنا کریں، اپنے ناک کا سوال نہ بنائیں، یہ ناک قبر میں ساتھ نہیں چلے گی۔ ایک یار دوست کو راضی کر کے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کل کو آپ دنیا سے جائیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں یار بڑا اچھا آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ لوگ ایسا کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ جنازہ گیا اور لوگ اس کے پیچھے برائیاں بیان کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ جہنمی کا جنازہ ہے، اور جب کسی کا جنازہ جا رہا ہو لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ جنتی کا جنازہ ہے۔ کام ایسے کرو دنیا میں، ایسے اچھے کام کرو کہ ہاں بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا، چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس طرح لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو اس کے صدقے میں ہی اللہ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ حضور کی حدیث پاک بھی ہے کہ اپنے مردوں کو اچھائیوں کے ساتھ میں یاد کرو، تاکہ ہو سکتا ہے ہمارا اچھائیوں سے یاد کرنا ہی کسی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے تو ہم مرنے کے بعد میں کسی کی برائیاں بیان نہیں کرتے، لیکن جب کوئی زیادہ ہی برا ہوتا ہے تو دبے دبے لفظوں میں برائی نکل ہی جاتی ہے۔ اس لیے اچھے کام کریں۔ سفید لباس پہننے سے آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے، دل اچھا ہوگا تب انسان اچھا بنے گا۔ اور مزید آپ کو اس حوالے سے نصیحتیں خطیب مارواڑ سے سننے کو ملے گی۔ میرا بیان یہیں پر ختم ہوا۔ میرا پیغام صرف آپ حضرات سے اتنا ہے، دیکھیں مسجد میں جس طرح ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، مجلس رسول میں کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں، شادی کے معاملات میں، مکلاوے کے معاملات میں، جو بھی معاملات ہیں ہر معاملات میں ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر، ہر دعوت میں، خوشی میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، ہر معاملے میں ایک ساتھ مل کر کے بیٹھنا ہے۔ اتفاق و اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں زندگی گزاریں۔ اللہ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے کہنے میں، بولنے میں اگر قصدن یا سہون غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔